ان کی جو میزائلز ہیں وہ تو ڈھکا ڈھک بن رہی ہے، شب و روز یہ دوبارہ اپنے میزائل اسٹاک پائلز کو بڑھا رہے ہیں اور فل تیاری کر رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر جنگ آگے بڑھتی ہے اور مذاکرات کا راستہ بند ہوتا ہے تو یہ پچھلے سے زیادہ انشاءاللہ بیریجز دکھائیں گے اسرائیل کے اوپر اور ان ممالک کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ دے اس جنگ میں۔ اپنا ہرمز اور ٹرمپ کی منہ، یہ دونوں کی بالکل اپوزٹ ریلیشن۔ ٹرمپ اپنا منہ کھولتا ہے تو اپنا ہرمز بند ہوتا ہے، جب ٹرمپ اپنا منہ بند رکھتا ہے تو اپنا ہرمز کھل جاتا ہے۔ جب ایران نے فیلڈ مارشل کے کہنے کے بعد اور یقین دہانی کے بعد اور حزب اللہ لبنان سے بھی جسٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی جو تائید ہے وہ لینے کے بعد کہ ہمارے اوپر سیز فائر پہ عمل ہو رہی ہے، اس کے بعد اس لیے یہ کبھی بھی عاصم منیر صاحب کو، پاکستان کو اپنے ہی مفادات کے لیے میرا خیال ہے بدنام کر سکتا ہے۔ میٹنگز جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ایران کی خاتم الانبیاء کی ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی، جو اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایران کے۔ مین باتیں یہی تھی کہ مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے تو اس کی کیا شرائط ہوں گے۔ ایران ان کی جو پروپوزل تھا اس کو ریسیو کر کے اس کے اوپر بات کر رہے تھے، ساتھ میں ایران اپنا پروپوزل دے رہا تھا، جو کہ مین چیزیں اس میں سے ایک یہی تھا کہ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کو تو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ آج ایران سے موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے، جو ایک جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس پر کیا حالات ہیں ایران میں، اور ایران سے جو ڈیلیگیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ شاید جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ نہ آئے مذاکرات کے لیے۔ امریکن کے حوالے سے کچھ اطلاعات ہے کہ وہ نور خان ایئر بیس پر کچھ آئے ہیں کل رات کو، تو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محمد حسن باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قذافی صاحب، آپ کو، آپ کے ویورز اور پاکستان کے باشعور عوام کو تہران سے السلام علیکم۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، موجودہ صورتحال میں ہم سن رہے ہیں کہ امریکہ سے کچھ وفد آئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں، شاید اس سے اوپر کا ڈیلیگیشن بھی آئے، لیکن اس دفعہ ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ ایران سے ڈیلیگیشن نہیں آ رہا، وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے، پاسداران انقلاب شاید اس میں کچھ بتایا، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، کیا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایران تو فرسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشن اسلام آباد میں جو ہوا بھرپور طریقے سے شرکت کی اور ہر طبقے فکر سے ان کے نمائندے موجود تھے۔ ہوں اس بار بھی پرسوں تک حالات ٹھیک ہی جا رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ ایرانی بالکل تیاری میں تھے کہ امریکہ سے کون آئے گا اسی کی نسبت یہ بھی اپنا ڈیلیگیشن کو سیٹ کرے۔ لیکن ہوں ہوا کیا، جنگ کے جو جنگ بندی کی کچھ شرائط ہے ان کی خلاف ورزیاں، بہت واضح خلاف ورزیاں پرسوں رات سے ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ نے بحری کارروائی کی ہے اور کل رات کو ایرانی تجارتی جہاز پر حملے کر کے، جو کہ اس کو توسکا کے نام سے ایک کمرشل شپ تھا، اس کے اوپر انہوں نے میرا خیال ہے ٹورپیڈو ہٹ کیا ہے یا دوسرا جو گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر ہے وہ ہٹ کر کے اس کے انجن کے اوپر اس کو روکا ہے، اور اس کے بعد امریکن میرینز اس پہ اترے ہیں اور اس جہاز کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے۔ پہلی بات۔ دو، ایران کے بندرگاہوں کو انہوں نے محاصرے کر کے انڈر سیچ رکھتے ہوئے، یہ دوسری خلاف ورزی ہے۔ اور تیسری جو شرائط پہ خلاف ورزی تھی وہ یہ تھا کہ اسرائیل ابھی بھی ساؤتھ آف لبنان کی کچھ جگہوں پہ بمباری کر رہا ہے۔ یہ تین واضح خلاف ورزیاں تھی جو ایران نے ان کو نشاندہی کی، اور انہوں نے کہا اگر یہ تین خلاف ورزیاں بند نہیں ہوتے تو ہم اپنے مذاکراتی ٹیم اسلام آباد نہیں بھیجیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے سب سے پہلے ان کا جو محاصرہ ہے وہ ختم کر دیں اپنا ہرمز میں، اور اس کے بعد یہ پرومس کریں پہلے تو تسکا کا جو جہاز ہے اس کو ریلیز کیا جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ یہ پرومس کریں کہ ایسے غلطی نہیں کریں گے، اور تیسری بات یہ لگام دے دیں اسرائیل کو کہ یہ ساؤتھ آف لبنان کے اوپر اپنا جنگ بندی کے جو شرائط ہیں اس پہ عمل کریں گے اور دوبارہ فائر نہیں کریں گے۔ اگر یہ تین شرائط پورے نہیں ہوتے تو ایرانی ڈیلیگیشن اسلام آباد مذاکرات کے لیے نہیں آئے گی۔
بالکل بالکل. اچھا دوسری جانب اگر آپ اس تمام کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایرانی اس ٹائم معاملہ ہے ابن ہرمز کو، اس کو پہلے کھولا گیا. جب تک فیلڈ مارشل وہاں پر تھے تو اس کو کھولا گیا اچھے جسر کے طور پر، یا اس کو پھر بند کیوں کرنا پڑا ایران کو؟ کیا وجہ پیش آئی کہ اس کو بند کیا گیا؟ اور اس دیکھیں کے بعد کچھ فرانسی شاید کچھ دوسرے جہازوں پر فائرنگ بھی ہوئی ایران کی جانب سے. دیکھیں آبنائے ہرمز اور ٹرمپ کی منہ، یہ دونوں کی بالکل اپوزٹ ریلیشن. جب ٹرمپ اپنا منہ کھولتا ہے تو آبنائے ہرمز بند ہوتا ہے، جب ٹرمپ اپنا منہ بند رکھتا ہے تو آبنائے ہرمز کھل جاتا ہے. جب ایران نے فیلڈ مارشل کے کہنے کے بعد اور یقین دہانی کے بعد اور حزب اللہ لبنان سے بھی جسٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی جو تائید ہے وہ لینے کے بعد کہ ہمارے اوپر سیز فائر پہ عمل ہو رہی ہے، اس کے بعد ایران نے کچھ گھنٹوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول دیا. جیسے ایران نے اپنا ہرمز کھولا اور اس کے بعد عباس اراغچی صاحب جو ان کا فورن منسٹر ہے، وہ انہوں نے ٹویٹ میں کہا، تو ٹرمپ نے دوبارہ اپنا منہ کھولتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کی اور ایسے غلط بیانیاں کی، ساتھ جھوٹ انہوں نے بولا کہ ہمارے پریشر کی وجہ سے یہ کھل گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ عاصم منیر صاحب ابھی ادھر ہیں تہران میں، اور وساطت کرتے ہوئے ہماری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے انٹرمیڈیٹری کے جو رول تھا اس کو اپناتے ہوئے یہ ان کی وجہ سے یہ اپنا آپ کھل گئی ہے. لیکن نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں، اور آج ایران کے جو فورن منسٹری کے اسپوک پرسن ہیں اسمان بقائی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو انٹرمیڈیٹری رول ہے جو کہ صرف اور صرف ابھی پاکستان ہی کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا، اس میں پاکستان کو بہت سنجیدہ ہونا ضروری ہے. میں پچھلے ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ ایک ایسا دغل باز ہے، دغا باز ہے، اور لائر لاما جس کو میں کہتا ہوں، کہ یہ کبھی بھی اپنے مفادات کے لیے کسی شخص یا ملک کو بھی قربان کر سکتا ہے. تو یہ جو ایران نے اعتماد کیا ہے پاکستان کے اوپر، ان کی کشتیاں بھی گزر رہی ہے، عاصم منیر کو یہاں پہ فیلڈ مارشل کو بہترین ویلکم بھی مل رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی جو پروپوزلز ہے اس کے اوپر بھی یقین دہانی ہو رہی ہے کہ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں. لیکن جب آپ کا دوسرا پارٹی ٹرمپ اپنے تعہدات اور اپنے دیے ہوئے شرائط اور اس کے سامنے رکھے ہوئے شرائط کے اوپر پورا نہیں اترتا، تو یہ نہ صرف مذاکرات کو ختم کرنے کی طرف بڑھتا ہے، بلکہ پاکستان کا جو میڈیشن رول ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے. اور پھر یہی باعث بنے گا کہ ایران پاکستان سے جواب گو پاکستان ایران کو جواب گو ہونا پڑے گا. ایران پوچھے گا کہ بھائی آپ ایز اے انٹرمیڈیٹر جو چیز ہم سے مانگی تھی ہم نے وہ سارا آپ کو دے دی، لیکن جو آپ ٹرمپ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے نہیں رہا ہے، تو پھر آپ کس طرح کی انٹرمیڈیٹر رہیں گے بیچ میں؟ اس لیے یہ کبھی بھی عاصم منیر صاحب کو، پاکستان کو اپنے ہی مفادات کے لیے میرا خیال ہے بدنام کر سکتا ہے. اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ ان کی جو 3 ریزرویشنز ہیں ایران کی طرف سے جنگ بندی کے حوالے سے، اس کے اوپر ٹرمپ کے ساتھ ایک میرا خیال ہے کہ نیکڈ ٹائپ آف اسپیچ میں وہ بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ ان 3 چیزوں کو نہیں روکتے تو ایران یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھے گا، تو پھر ہمارا رول بھی ختم ہوگا. پھر اس کے بعد جو اسکلیشن کرے گا وار، اور جس خطہ ایک بہت ہی ہمیں گیر وار کی طرف نکلے گی، اس میں تو صرف تباہی اور تباہی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 3 خواہشات ہیں ایران کے، اور جو یہ بہت ہی معقول قسم کے بیان ہے کہ آپ یہ 3 شرائط کے اوپر پورا اترے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مذاکرات کریں گے؟ جب آپ مذاکرات سے پہلے ہی آپ اپنے شرائط کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے، تو ہم کس بات کے اوپر مذاکرات کریں آگے؟ بالکل بالکل. اچھا سر، تہران میں جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب گئے تھے اور ایران میں 3 دن کا ان کا طویل دورہ رہا، اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی؟ ایک تو ہم نے جو آبنہ ہرمز کھلی اس کی بھی آپ نے بتا دی، اس کے علاوہ 3 دن کن کن سے ملاقات ہوئی، کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کیا ایران کے سپریم لیڈر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، یا ان کے چیفز اور دوسرے جو دوسرے میڈیشن میں جو کردار ادا کریں ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی آرمی چیف کے وہاں ہونے سے؟ دیکھیں سپریم لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ تو کنفرم ہے بات. لیکن ان کے ملاقاتیں پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوئی ہے، طالباف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کو اور ڈیلیگیشن کو لیڈ بھی کر رہے ہیں.
یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور پورا ایران کا نمائندہ سمجھے جاتے ہیں۔ عباس عراقچی صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، اور بھی میٹنگز جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ایران کی خاتم الانبیاء کی ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی، جو اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایران کے۔ مین باتیں یہی تھی کہ مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے تو اس کی کیا شرائط ہوں گے۔ ایران ان کی جو پروپوزل تھا اس کو ریسیو کر کے اس کے اوپر بات کر رہے تھے، ساتھ میں ایران اپنا پروپوزل دے رہا تھا، جو کہ مین چیزیں اس میں سے ایک یہی تھا کہ اپنا ہرمز کے اوپر کوئی تشدد آرا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر ایک اگریمنٹ کیے اسی کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم آبرائے ہرمز کو کھول دیں گے، اور امریکہ کو چاہیے کہ پیچھے ہٹیں اور اس میں ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے حوالے سے بہت کلیئر موقف تھا ایران کا، تو یہ بھی امریکہ تک پہنچانا ضروری ہے کہ لبنان، حزب اللہ بھی اس جنگ بندی میں شامل ہے، یہ صرف ایران پہ نہیں ہے۔ تو ٹرمپ کی جو شاید کچھ میسیجز تھے وہ بھی پہنچا رہے تھے ایرانی حکام کے ساتھ، تو بہت ایک خوشگوار موڈ میں اور بہت بہترین اور پازیٹیو وائب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی۔ لیکن جیسا کہ یہ تہران سے نکل کے ہم نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ نے جو آبنائے ہرمز کے اوپر کارروائی سٹارٹ کی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں، ٹرمپ کے اوپر بھروسہ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس نازک حالات میں پاکستان کو بہت سنجیدگی سے آگے جانا چاہیے، اور اسپیشلی مذاکرات کے حوالے سے چاہیے کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سمجھائیں کہ یہ جو جیو پولیٹیکل معاملات ہے، یہ جنگی حالات ہے، یہ ٹویٹ اور سوشل تھروز کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے باشعور لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے عقل مندی کے ساتھ کام لے لیں۔